حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسلام کے حسن میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے کنارہ کش ہوا جائے، اور بزرگوں کے فرمودات میں ہے کرنے کے کام کرو وگرنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی دن، کوئی موقع، کوئی وقت، کوئی تاریخ آتی ہے تو سوشل میڈیا کی رونق بھی کسی نہ کسی طرح بہار رہنی چاہیے، اور پھر ہم بھی ٹھہرے فارغ لوگ ہیں اور ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، تو یہ ایک کھلونا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دن رات ہم اس سے کھیلتے ہیں۔ کھیل کا شوق پالیے لیکن دین سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ کوئی بات کہنے، کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری اس بات اور میری اس ادا سے دین اسلام کو، اس کے حسن و رعنائی کو اور اس کی عزت و عظمت کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، کونڈوں کا ختم۔ اسی طریقے سے مختلف ایام، مختلف دن، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، اس تاریخ کو کریں گے، اس تاریخ کو نہیں کریں گے۔ بحث اس چیز کی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو سارا خلاصہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر چکے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد پڑھیے۔ ختم شریف کوئی بھی ہو، اس کا مقصد ایصال ثواب ہے۔ تاریخ کا تعین اپنی سہولت کے لیے ہے۔ کھانے میں یہ ہو یہ نہ ہو، اس قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ کسی بھی ختم شریف کی حیثیت فرض اور واجب کی نہیں، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اسی کو کہتے ہیں کہ کر لیا جائے ثواب، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں۔ اتنی مقدار ہو، یہ کوئی پابندی نہیں۔ اس ٹائم ہو، اس ٹائم نہ ہو، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، کیونکہ ایصال ثواب 12 ماہ 24 گھنٹے کر سکتے ہیں۔ ہاں، بات اس طرف آنی چاہیے کہ ملاوٹ عام ہے، جو لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، اس کی مذمت کی جائے اور اصلاح کی راہ نکالی جائے۔ موضوع بحث یہ ہونا چاہیے کہ شراب عام ہو چکی ہے۔ نکاح جو پاکیزہ سنت ہے، اس موقع کا افتتاح جسے مہندی کا رنگ کہا جاتا ہے، اس کا آغاز شراب نوشی اور ناچ گانے سے ہو رہا ہے۔ یہ ممنوع ہے، یہ امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں اغوا ہو رہے ہیں، ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر کے دریاؤں اور نہروں میں بہائے جا رہے ہیں۔ مائیں تڑپ رہی ہیں اور باپوں کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے اور اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی نوجوان نسل چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کرنے میں آر سمجھ رہے ہیں، اور ملازمتیں، جاب وغیرہ ان کو مل نہیں رہے، اور وہ لٹیرے بن چکے ہیں، جیبیں کاٹنے والے بن چکے ہیں، راہوں میں لوٹنے والے بن چکے ہیں۔ یہ ہمارے ارد گرد کے جو نوجوان ہیں، ان کی اصلاح کے لیے اور بے روزگاری کی حالت میں جو ہیں ان کے روزگار کے لیے، اور جب تک روزگار نہیں ملتا ان میں توکل کا جذبہ اور حرام سے بچنے کا جذبہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ حلوہ پوری بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ سود کا سانپ پٹاری سے نکل چکا اور نہ جانے کتنے کتنے غریبوں کو ڈس چکا۔ اس بات کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حلوے کے اندر بادام ہو، پستہ ہو، سوگی ہو، کشمش ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ کسی کو اپنا حق لینے کے لیے رشوت کے بغیر، کیا سرکاری کیا غیر سرکاری، کسی بھی دفتر میں بیٹھا ہو، شاید کوئی ہے کہ جو اس سے بچا ہو، اور جو بچنا چاہتا ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون ہے جو ان کو بچنے نہیں دیتا۔ ان چیزوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے محنت کی جائے۔ کس تاریخ کو کس بزرگ کا یوم ولادت ہے اور یوم وصال ہے، تاریخ میں وہ شخصیت جلوگر ہو گئے، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم بزرگوں کے تاریخ ولادت اور تاریخ وصال پر ہی ہفتوں گزار دیں اور نتیجہ کوئی بھی نہ نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہم غفلت کی دنیا میں چادر اوڑھ کر اور لمبی تان کر سو رہے ہیں، اور ارد گرد میں الحاد اور بے دینی بڑی شدت اور تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے۔ اس لیے ارباب منبر سے گزارش ہے، اصحاب قلم سے التجا ہے،
جن کو دنیا دیکھتی اور سنتی ہے ان کی خدمت میں التماس ہے. آپ بڑے لوگ ہیں اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو مشاہداتی باتیں وہ صرف عرض ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں ارد گرد کے حالات میں اس کی بہتری کے لیے اچھے انداز پر کوشش کرنے کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی اصلاح امت کا جذبہ ہمارے سینوں میں بیدار کرے اور ہمیں موعظ حسنہ جو قرآن کریم نے ترغیب دی ہے اس طرز کو اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے.